میرے بھائی بائبل کو غور سے اسٹڈی کیا کریں، یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا، میرا ایمان ہے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ ایک رات پہلے ملنے گیا تھا؟ یہ تو میرے خیال میں کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اور یہ نیکودیمس جو ہے اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں آیا تھا۔ یہ ایک ماہر تھا اور اس کے پاس ایک اتھارٹی تھی، حکومتی عہدہ تھا، ٹھیک ہے، یہ سردار تھا، تورا کا ماسٹر تھا، لیکن پھر بھی اسے زندگی، ہمیشہ کی زندگی کی تلاش تھی۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 چیپٹر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک رات پہلے، او بھائی اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے آ گیا؟ 3 چیپٹر سے ایک دم 19واں چیپٹر آ گیا، اور یہ کیا پیچھے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یہ ایک رات کے سارے واقعات ہیں؟ کچھ تو میرے بھائی اپنی عقل سے سوچے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک رات پہلے نیکودیمس خداوند یسوع مسیح سے ملا۔ ہنسی آتی ہے یار آپ کی بات پر۔ نیکودیمس خداوند یسوع مسیح نے جب ابتدائی اپنی خدمت کا آغاز کیا اس وقت ملنے آیا۔ یوحنا کی انجیل چیپٹر 3 کی یہ بات ہے، اس رات خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آیا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کو تلاش کرنے کے لیے آیا کہ مجھے بتا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کیسے ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتا ہوں۔ ایک رات پہلے کا واقعہ نہیں، آپ نے کہیں سے غلط سن لیا ہے، اور اگر آپ نے یہ تھیوری کہیں سے لی ہے تو آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کر دیا ہے میرے دوست۔ وہ تقریباً کافی سالوں، خداوند یسوع مسیح کی 3.5 سال کی خدمت ہے، اور یہ ابتدائی خدمت جب خداوند یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں خدمت شروع کی تو اس وقت اب خداوند یسوع مسیح کا 33واں زندگی کا سال چل رہا ہے۔ جس دور کی بات ہم کر رہے ہیں، جس پر ڈبیٹ ہم کر رہے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی جسمانی زندگی کا ابتدائی دور تھا، جب اس نے خدمت شروع کی، جب اس نے جان دی بپتسم، یوحنا بپتسمہ لینے والے سے بپتسمہ لیا، اس وقت کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی خدمت کا آغاز شروع کیا۔ سو میرے بھائی آپ کہتے ہیں ایک رات پہلے یہ نیکودیمس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے ملا، غلط تھیوری ہے آپ کی، غلط سوچ ہے آپ کی، نہ ہی آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ 3 باب سے ڈائریکٹ 19ویں باب پہ آ جانا، کیا یہ سارے جتنے بھی معاملات پیچھے گزرے ہیں کیا یہ ایک رات میں سارے گزرے ہیں؟ ایک رات پہلے نیکودیمس یسوع مسیح کے پاس آیا تھا؟ عجیب منطق ہے آپ کا، عجیب تھیوری ہے آپ کی۔ جی میرے دوست یہ دیکھیں، یہ 3 چیپٹر کا واقعہ ہے، یوحنا کی انجیل کے 3 چیپٹر کا، اور آپ 19ویں چیپٹر پہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ 19ویں چیپٹر کا ہم خلاصہ کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی خدمت کا جو ہے وہ شروع ہے، یوحنا کی انجیل کا 3 چیپٹر، اور ہم بات جو ہے وہ 19ویں باب میں جا کے کر رہے ہیں۔ کیا 3 چیپٹر سے 19ویں چیپٹر تک صرف ایک رات کا ڈیفرنس ہے؟ یار عجیب بات ہے یار، مجھے بتائیے گا۔ وہ پھر سارے معجزات، وہ پھر ساری جو ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا شاگردوں کا چناؤ، اور پھر اندھوں کو آنکھیں دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا جگہ بجگہ جو ہے وہ خوشخبری کا پیغام پہنچانا، کیا اس نے سارا ایک ہی رات کر لیا تھا؟ محترم یہ پڑھ لیجئے چیپٹر 19 کیا لکھا ہوا ہے۔ اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا۔ رات کو گیا ہے وہ، محترم پڑھ تو لیں۔ اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا عہدے دار تھا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، یہ پلاطوس کی طرف سے مقرر کردہ ایک عہدے دار تھا، اور ایک ڈاکٹر تھا، ایک حکیم تھا محترم، کیونکہ اس کی نگرانی میں یہ ہو رہا تھا، یوسف کی نگرانی میں اور اس کی نگرانی میں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے مانا عہدے دار تھا، اور پلاطوس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مر جائے، اس لیے 2 آدمی بہت اہمیت رکھتے ہیں، ایک یوسف جو لاش مانگ کے لایا، جس کے متعلق لکھا ہے وہ مشیر خاص تھا، اور آپ نے مان لیا کہ یہ جو تھا یہ بہت بڑے عہدے پر تھا، اور چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ کوئی مر جائے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا اگر ڈاکٹر مریض کے پاس آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مر
اور اود یہ کس کام کے لیے لے کر آیا تھا اتنی زیادہ، یہ بتائیں گے۔ اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہودی اپنے مردوں کے ساتھ 50 سیر اود اور مر ڈال کے مردوں کو دفن کرتے ہیں؟ کوئی حوالہ لگا دیں۔ محترم وہ ساری باتیں اپنی جگہ، جو میں نے حوالہ لگایا ہے وہاں دیکھیے، وہاں کیا لکھا ہے۔ پلاطوس نے اجازت دے دی یسوع کی لاش لے جائے، پلاطوس نے اجازت دے دی، وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ کیوں لایا یہ اتنا زیادہ مر اور عود اٹھا کے؟ کیا یہودی اپنے مردوں کے ساتھ اتنا بڑا مر اور عود دفن کرتے ہیں؟ حوالہ لگائیے۔ اور پھر لکھا کیا ہے؟ مہین کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا۔ محترم آپ کو پتہ ہے مسیح کے پورے جسم پر زخم تھے، کیل ٹھونکے ہوئے تھے، سر پہ تاج تھا کانٹوں کا، پیر زخمی، پسلی چھید دی گئی، ان کے پورے جسم پر دوائیاں لگا کر باریک کپڑا لپیٹا گیا ہے اوپر۔ وہ آج بھی ٹیورین شہر میں وہ کپڑا موجود ہے جناب۔ اور مجھے بتائیں، یاد رکھیں، آج بھی جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کی مرہم پٹی کے لیے باریک اور مہین کپڑا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی مہین کپڑا استعمال کیا گیا۔ اور یہود مہین کپڑے میں اپنے آدمیوں کو نہیں کفناتے۔ آپ کوئی حوالہ نہیں دکھا سکتے کہ یہود اپنے مردوں کو مہین کپڑے میں اور 50 کلو مر اور عود میں دفناتے ہیں، نہیں دکھا سکتے، چونکہ وہ مرہم پٹی ان کی ہونی تھی، ان کا علاج ہونا تھا، اس لیے وہ اتنی دوائی لگائی گئی اور باریک کپڑے میں ان کو لپیٹا گیا۔ جی میرے دوست، پھر میں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ خدا کے کلام کو ذرا غور سے پڑھا کریں۔ آپ نے نیکودیمس کو بھی ڈاکٹر بنا دیا، حالانکہ وہ جو ہے وہ شرع کا عالم ہے، ٹھیک ہے، شریعت سکھاتا ہے، وہ ایک کاہن ہے میرے دوست، میرے بھائی، وہ ڈاکٹر شاکٹر نہیں تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب میں نے اوپر کوٹیشن بھی لگا دی ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ کیا تھا؟ سردار تھا، یہودیوں کا سردار تھا، پیلاطوس کا سردار نہیں تھا۔ وہ ہیکل میں خدمت سر انجام دیتا تھا۔ اس رات یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے جواب میں کہا، آدمی بوڑھا ہو کر کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ خداوند یسوع مسیح کیا بھید اس پر کھول رہے ہیں، اور یہ اس رات کا واقعہ نہیں جس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوایا گیا ہے، کیونکہ آگے بڑی بات چلتی ہے، آگے بڑا لمبا سلسلہ ہے میرے دوست۔ اس رات یہ اسی رات کا ذکر ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنی ابتدائی خدمت میں آئے۔ یہ اس رات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اس رات خداوند یسوع مسیح سے ملنے آیا تھا وہ نیکودیمس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 15ویں چیپٹر پڑھیں، میرے خیال میں غالباً 15ویں چیپٹر میں پڑھیں، تو وہاں پر بھی نیکودیمس کا ذکر ہے، جب خداوند یسوع مسیح کے لیے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، بہت سے پیادے اور فقی فریسی خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کی، پکڑنے کی سازش کرتے ہیں، وہاں پر نیکودیمس کہتا ہے کیا شریعت میں ایسا ممکن ہے کہ بغیر کسی شخص پہ گناہ ثابت ہوئے اس کو جو ہے وہ موت کی سزا دی جائے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت دیر بعد کی بات ہے، یہ بہت عرصے بعد کی بات ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے حواریوں میں سے ایک تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے حواریوں میں وہ اس وقت شمار ہوا جب وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت اس کے اندر کام کرنا شروع ہو گئی۔ پہلے یہ شرع کا عالم تھا، یہودیوں کو شریعت کی تعلیم دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر جانتا نہیں کہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے، جو کو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا، بنی اسرائیل کا خدا استاد ہو کر تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب ہم جانتے ہیں تو کہتے ہیں، اور جسے تم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہو،
اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کی تو تم یقین نہیں کرتے, اگر میں تمہیں آسمان کی باتیں تمہارے ساتھ کروں تو تم کیوں کر یقین کرو گے. خداوند یسوع مسیح ابھی نیکودیمس سے زمین کی باتیں کر رہا ہے, ابھی تو آسمان کی باتیں خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کے سامنے کی ہی نہیں. خیر, ہمارا ٹاپک نیکودیمس نہیں ہے. نیکودیمس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلا جاؤں. نیکودیمس کا 3 دفعہ بائبل مقدس میں ذکر ہے. ایک دفعہ 3 چیپٹر میں, پھر جو ہے وہ غالباً 15ویں چیپٹر میں, میں کنفرم نہیں لیکن ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی کوٹیشن لگا دوں گا. پھر جا کے 19ویں چیپٹر میں نیکودیمس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, یہ راست باز ٹھہرا ہے, ایماندار ٹھہرا ہے, لیکن اس وقت جب یہ خداوند یسوع مسیح کی سرپرستی میں آیا, جب اس نے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کا اقرار کیا, اس نے کہا اے ربی میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا. گاڈ بلیس یو. ظاہری سی بات ہے سر, پلاطوس نے ہی اجازت دینی تھی, اس نے اس کے موت کے آرڈر لکھنے تھے کہ کسی اور نے اس کی لاش کی اجازت دینی تھی. ظاہری سی بات ہے, حکومت اس کے پاس تھی, وہ بادشاہ تھا تو اسی نے اجازت دینی تھی نا. ٹھیک ہے, وہ اسی کے پاس گئے تھے, اور یسوع کوئی عام شخص نہیں تھا. ایسے ہی اس کے جسم پر 50 سیر عود اور 50 سیر عود نہیں, مر نہیں ملا گیا, اور اس کی باڈی کو ایسے ہی مہین چادر میں نہیں کفنایا گیا, کیونکہ وہ ایک اعلیٰ ہستی تھی. آدم سے لے کے آج تک نہ اس کے جیسا کوئی ہوا, نہ کوئی ہے, اور نہ کوئی ہوگا. اور میرے عزیز, یہ مر جو ہے یہ اس کی موت کو ظاہر کرتا تھا. جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تو 3 مجوسی آئے تھے, 3 بادشاہ آئے تھے اس کو سجدہ کرنے کے لیے. ایک ستارے نے ان کی رہنمائی کی تھی جو پورب سے چلتا چلتا اس جگہ پر آ کر ٹھہر گیا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی, اور ان میں سے ایک مجوسی نے مر بھی لے کے آیا تھا ڈبے میں, جو خداوند یسوع مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے. 3 وہ گفٹ لے کے آئے تھے, مر, لبان اور سونا. سونا بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور مر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کو ظاہر کرتا تھا. اور مریم یہ چیزیں دیکھ کر حیران تھی, پریشان تھی, اور وہ اپنے دل میں یہ ساری باتیں رکھ رہی تھی کہ ایک طرف سے خدا مجھے بیٹا دے رہا ہے, اور ایک طرف سے اس کے لیے موت کا سامان جو ہے وہ اس کے سامنے رکھا جاتا ہے. مر جو ہے وہ مردے پر, اس کے جسم کی باڈی پر ملا جاتا تھا, تاکہ اس کی باڈی جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ اس میں کوئی تعفن پیدا نہ ہو, اس میں کوئی بدبو نہ آئے, وہ گلے سڑے نہ ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے, مصر کی ہسٹری نہیں پڑھی؟ مصر میں کس طرح مردوں کو دفنایا جاتا تھا, کس طرح ممیز بنائی جاتی تھی, ان کو کپڑوں میں لپیٹا جاتا تھا تاکہ دیر تک وہ مردہ جو ہے وہ مطلب کہ اس کی باڈی جو ہے وہ خراب نہ ہو. جی محترم, میں نے جو کوٹیشن لگایا ہے صرف آپ اس کوٹیشن کی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں وہ سردار تھا, وہ کاہن تھا, سب کچھ تھا, وہ کیا مردوں کو دفنایا بھی کرتا تھا, کفنایا کرتا تھا؟ یہ ہے کہیں پر, وہ بھی بتا دیں. وہ مسیح کو کفنانے کے لیے کیوں آیا یہ مر اور یہ سب چیزیں لے کر, اور 1 رات پہلے وہ مسیح سے کیوں ملا؟ لکھا ہے جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا. یہ کیا بات ہے؟ میں جس بات کی تو توجہ دلا رہا ہوں, آپ مجھے پیچھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں. ملا ہوگا, جانتا ہوگا, اس میں کیا ہے. لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ دیکھیں, 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا, اور 1 رات پہلے وہ یسوع کو ملتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو کفنانے کے لیے لایا تھا نا, تو کیا یہ آدمی لوگوں کو دفنایا کرتا تھا, کفنایا کرتا تھا؟ یہ بھی ذرا بتا دیں مجھے. جی میرے بھائی, آپ اپنی ڈاکٹری اپنے پاس ہی رکھیں. ہمیں نہ یہ سکھائیں کہ بریک کپڑا ہی باندھا جاتا ہے. ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں اس بات کو, اور آپ نے تو یہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ جی نیکودیمس ڈاکٹر تھا. جی بردر جی, مجھے آپ کی باتوں پر ہنسی بھی آتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ آپ بائبل کو پڑھتے ہیں, بائبل پر ریسرچ کرتے ہیں, لیکن زندگی تلاش کرنے کے لیے نہیں, اس میں کھدیڑ کر سوال و جواب نکالنے کے لیے. یہی آپ اگر بائبل کو دھیان سے پڑھیں تو آج آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی. آج آپ مسیحیت کو قبول کر چکے ہوتے, اور آپ خداوند یسوع مسیح کے نام کا اعمال 2 باب کے مطابق اس کے نام کا بپتسمہ لے چکے ہوتے. جس طرح خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو, پانی سے پیدا نہ ہو, وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا.
So God bless you. جی بالکل آپ بات درست کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چونکہ پلاطس نہیں چاہتا تھا کہ مسیح مرے، اسی لیے تو اس نے ایسے آدمیوں کو ان کے اوپر مقرر کیا تھا کہ وہ بظاہر تو اس کو مردہ سمجھے ہوئے لے کر جائیں، اور لیکن اس کو بچانا ہے، مرنے نہیں دینا، کیونکہ یسوع کی دعا قبول ہو گئی اور وہ اس کی سنی گئی اور وہ مرا نہیں۔ یہی تو میں بات آپ کے سامنے بار بار پیش کر رہا ہوں، اور کیا پیش کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی، یہی تو میں بتا رہا ہوں۔ اسی لیے تو ان لوگوں کے پاس پلاطس نے ان لوگوں کو بھیجا اور ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہ سب کام کرو۔ جی محترم آپ ہنس لیں، لیکن ساری دنیا آج بھی جانتی ہے۔ آپ کو کبھی زخم آیا ہوگا، آپ ہاسپٹل گئے ہوں گے، پٹی آپ نے بندھوائی ہوگی، تو وہ ایک دم جالی دار کپڑا، مہین کپڑا پٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی مہین پٹی ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اور محترم جو بیمار کے پاس جائے، جو زخمی حالت میں ہو، اتنی مر لے کر جائے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں جی وہ بہت خاص آدمی تھا، بھئی ہم بھی مان رہے ہیں یسوع مسیح بہت خاص تھے، اسی لیے تو ان کے پاس خاص آدمیوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو جو تکلیف پہنچنی تھی پہنچ گئی، آگے سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا پورا علاج کرو ہیں۔ اور یہ جو نیکودیمس ہے، یہ کوئی بندوں کو دفنانے والا تو نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندے وہاں یہودیوں کو دفنایا کرتا تھا؟ نہیں، یہ اس کو بھیجا ہی اسی لیے کیا تھا کیونکہ پلاطس کو بھی پتا تھا، اس کو بھی پتا تھا، یوسف کو بھی پتا تھا کہ مسیح بے ہوش ہو گئے ہیں، اب ان کا علاج کرنا ہے، اس لیے ان کو سارے جسم پر وہ دوائیاں ملی گئیں اور پھر ان کو باریک کپڑے میں لپیٹ کر اس غار میں رکھ دیا گیا جس کو آپ قبر کہتے ہیں، جس کے منہ پر ایک پتھر رکھا گیا جس کے اندر آدمی داخل ہو سکتے ہیں۔ جی میرے بھائی، نیکودیمس پہ چلے بات چل رہی ہے۔ نیکودیمس میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا نیکودیمس کے بارے میں بتا دوں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ جو جس کے پیارے ہوتے ہیں وہ آخری لمحات تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے سارے شاگرد ڈر کے بھاگ گئے تھے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کیونکہ سب نے جب دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنی زیادتی، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنا جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے، کتنا اس پر ظلم، اس کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کا سب سے پیارا شاگرد پطرس بھی خداوند یسوع مسیح کا 3 بار انکار کر دیتا ہے، اور نیکودیمس جو ہے وہ ایک بے ڈر شخص تھا، بوڑھا بھی تھا، سردار تھا۔ آپ نے کہا سردار تھا، یہ میں نہیں کہتا، بائبل مقدس کہتی ہے۔ یوحنا تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ فریسیوں میں ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ آپ نے مجھے کلیم کر دیا کہ جی آپ کہتے ہیں اس کو سردار، بھائی بائبل کہتی ہے کہ وہ سردار تھا نیکودیمس، ٹھیک ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتا تھا کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو جان چکا تھا، ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی قدرت اس کے اندر کام کرنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ بڑی دلیری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے ساتھ، صلیب کے مقام پہ کھڑا رہا، ٹھیک ہے، اور ساری تدفین اس نے اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی۔ آپ جتنے بھی حوالے لگائیں گے وہاں پر یہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، بے ڈر تو وہی ہوتا ہے نا جس کو کسی کا ڈر نہ ہو۔ جب حاکم کسی کو مقرر کر دے اور اس کو پتا ہو کہ مجھے حاکم جب میرے سر پر ہے، اس کا ہاتھ میرے سر پر ہے، تو وہ کیوں ڈرے گا؟ وہ تو نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ سب کام حاکم کے ارادے اور اس کے کہنے پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے باقی تو سب ڈر کے بھاگ گئے نا، یہ 2 ہی باقی بچے ہیں محترم، اور ایک ہے مشیر خاص، اور دوسرے کو آپ نے مان لیا بہت بڑا سردار۔ محترم یہ دونوں ہی آدمی ہیں، بہت خاص آدمی تھے دونوں، جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائے جانے سے لے کر پھر ان کے قبر سے باہر آ جانے تک اور پھر ان کے آگے پیچھے ہو جانے تک ان کا ساتھ دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو بات اور بھی آگے چلے گی، ابھی یہیں پر نہیں رکے گی، میں آگے بھی آپ کو لے کے چلوں گا، اس کی زندگی کے نشان میں آگے بھی دکھاؤں گا مسیح کی، فکر نہ کریں آپ، ہیں اور بھی نشان ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی تو جتنے ہو گئے ہیں میرا خیال آج اسی پر ہم کو کیلکولیٹ کر دینا چاہیے، کل سے پھر بات شروع کریں گے، تقریباً 11:15 ہونے لگے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، گروپ اوپن ہو جانا چاہیے۔
میری آپ سے درخواست ہے، اور باقی انشاءاللہ کل پھر یہیں سے بات آگے چلے گی۔ جی میرے بھائی، آپ نے کہا کہ پلاطوس نہیں چاہتا تھا، میں تو کہتا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ نیکودیمس بھی بات جی پلاطوس نہیں چاہتا تھا، لیکن پلاطوس مجبور تھا۔ فقی فریسی یہودی کہتے تھے کہ اگر تو اسے صلیب نہیں دیتا، تو اس کے خلاف یہ مقدمہ نہیں کرتا موت کی، تو پھر کیسر کا خیر خواہ نہیں ہے، تو پھر حکومت کے ساتھ وفادار نہیں ہے، مجبوراً اس کو موت کی سزا دینی پڑی۔ اس بات کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ خیر بات نیکودیمس کی ہو رہی ہے، پلاطوس تو چلو ٹھیک ہے، نیکودیمس جو ہے وہ اس کا پلاطوس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں میرے دوست۔ نیکودیمس جو ہے ایک معزز فریسی یہودیوں کا سردار تھا، اور یہودی صدر عدالت سیڈرن کا ممبر تھا، اور وہ رات کے وقت یسوع مسیح سے ملنے کو گیا۔ یوحنا 3 باب کی 1 سے 14 آیت تک۔ شاید اس کی وجہ تجسس کاہلیت تھی، خدا یقیناً اس کی رہنمائی کر رہا تھا نیکودیمس کی۔ اس نے گلیل کے نوجوان مسیح کو بڑی انکساری سے ربی یعنی کہ اے استاد کہہ کر مخاطب کیا تھا، لیکن مسیح نے فخر سے پھولنے کی بجائے اس کی اصل حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے نئی پیدائش کی ضرورت کا احساس دلایا تھا میرے دوست، جس کے بغیر کوئی بھی خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس اس بات کو تو نہ سمجھ سکا کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، لیکن وہ بڑا متاثر ہوا خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اختیار کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، اس کے پاس اختیار تھا، تاہم اس میں سے ابھی خداوند کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ نیکودیمس کی بات ہو رہی ہے۔ بعض عید خیام کے موقع پر یوحنا 7 باب کی 25-44 میں جب یہودی رہنما مسیح کے قتل کرنے کی تجویز بتا رہے تھے، تو اس نے صدر عدالت میں اس بات کو دبی دبی زبان سے احتجاج کیا کہ کسی کو اپنی صفائی پیش کرنے کے موقع دیے بغیر سزا دینا بے انصافی نہیں، لیکن یسوع مسیح خداوند کی موت کے بعد وہ بڑی دلیری کے ساتھ ارمتھیا کے یوسف کے ساتھ نظر آتا ہے۔ 19ویں چیپٹر میں اس کی 38ویں آیت میں وہ یسوع کی لاش پر ملنے کے لیے 50 سیر یعنی کہ 32 کلو 50 سیر 34 کلو تقریباً بنتا ہے خوشبودار مسالہ جات لایا، اور لاش دفن کرنے میں ان کی مدد کی۔ اس واقعہ کے بعد نئے عہد نامے میں اس کا دوبارہ نام نہیں ملتا۔ نیکودیمس کی میں نے پوری کی پوری ہسٹری آپ کو بتا دی۔ نیکودیمس کون تھا، کیا تھا، کس طرح اس نے خداوند کو قبول کیا، کس طرح وہ خداوند کی سرپرستی میں آیا، حالانکہ اس کے لیے یہ بات مشکل تھی کیونکہ وہ شرع کا عالم تھا۔ جی محترم، بالکل آپ اچھا بولتے ہیں، میں مانتا ہوں، بہت اچھا بولتے ہیں آپ، اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ پیلاطس نہیں چاہتا تھا کہ مسیح کو موت آئے، اسی لیے اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن مجبور تھا۔ تو پیلاطس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہی کام ہوا کہ یہودی بھی چپ ہو جائیں اور مسیح بھی بچ جائے۔ یہ ایک محاورہ ہے نا، یہی محاورہ یہاں فٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے پیلاطس نے اپنے خاص بندے لگائے تھے، اور آپ کہتے ہیں جی ان کا وہ سردار تھا، کمیٹی کا ممبر تھا۔ بھئی حکومت جو کرتا ہو وہی کمیٹیاں بناتا ہے یا کوئی دوسرا کمیٹیاں بناتا ہے؟ اور جو کمیٹیوں کے ممبر ہوتے ہیں وہ حاکم وقت کے ماتحت ہوتے ہیں میرے بھائی۔ اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جب کسی حاکم نے کوئی فیصلہ کر دینا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگا دینی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ سب نگہداشت کرنی ہے، اپنی نگرانی میں یہ سب کام کرانے ہیں، تو بات ختم ہے۔ اسی لیے یوسف اور نیکودیمس نے یہ کام کیے، باقی تو ہماری سب بھاگ گئے تھے، ڈر کے بھاگ گئے تھے کہ یہودی ہمیں بھی نہ کہیں لپیٹ لیں اپنے ساتھ۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور انہوں نے مسیح کو جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا، پیلاطس کی خواہش کو کہ مسیح نہ مرے، انہوں نے پورا کرنے کی پوری کوشش کی اور اس کو بچایا، اور مسیح کی دعا سنی گئی، موت سے بچنے کی دعا سنی گئی۔ یہ لوگ اس کا سبب بنے ہیں۔ لے جی بھائی جی، میں نے پیج لگا دیا، یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 7واں چیپٹر اور غالباً 50ویں آیت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نیکودیمس کا 3 بار ذکر آیا ہے کلام مقدس میں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے
اگر ہم 45ویں آیت پہ پڑھیں تو لکھا ہے پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہو گئے ہو؟ یعنی کہ جب خداوند یسوع مسیح کی قدرت وہاں پر بیان کی جا رہی ہے تو جو شرع کے عالم تھے جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے کہتے ہیں کہ کیا تم بھی گمراہ ہو گئے ہو جو اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہو؟ آگے 48ویں لکھا ہے بلا سرداروں یا فریسیوں میں سے کبھی کوئی بھی اس پر ایمان لایا، مگر یہ عام لوگ ہیں جو شریعت سے واقفیت نہیں لانتی ہیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کو کسی چیز کا علم نہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں جانتے جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، ان کو کچھ علم نہیں۔ لیکن نیکودیمس کیا کہتا ہے؟ نیکودیمس نے کہا نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا، یہاں پر بھی ذکر ہے کہ پہلے اس کے پاس آیا تھا، یعنی کہ تیسرے باپ کی بات ہو رہی ہے، اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر نہ جان لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر کے دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا ہونے کا ہے یا ہوگا۔ تو میرے دوست یہ دیکھیں، نیکودیمس کو آپ نے چھیڑ دیا۔ نیکودیمس پر تو میری بڑی گہری سٹڈی تھی، چلے اچھی بات ہے، چلے میرے ذہن نے پھر سے ریمائنڈر لے لیا نیکودیمس کے بارے میں۔ امید ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں نے نیکودیمس کے بارے میں کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا کہ یہ کون تھا، کیسا تھا اور کیا تھا۔ ایک دفعہ پھر میں اپنی اس آڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ نیکودیمس یہ پیلاطوس کا کوئی اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، یہ شرع کا عالم تھا، وہ ایک حکومتی عہدہ رکھتا تھا، یہ ایک شرعی عہدہ رکھتا تھا، ایک مذہبی عہدہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ حکومتی عہدے میں اور مذہبی عہدے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور دونوں میرے خیال میں کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ حکومت نے بڑے سخت فیصلے لینے ہوتے ہیں، لیکن جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں انہوں نے مذہب کے اندر رہ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، خدا کے خوف میں رہ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی میرے بھائی، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہمیں بائبل سے ملتی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی جو ہے وہ بچ جائے، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں۔ یہ ہماری اپنی تھیوری ہوتی ہے، ہماری ایک اپنی سوچ ہوتی ہے جس کو دنیاوی جو ہے وہ محاورات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی کوئی سوچ نہیں، نہ ہی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہمیں پلاطوس کی ملتی ہے، نہ ہی کوئی ایسا آگے جا کے کوئی ذکر ملتا ہے پلاطوس کا، یا اس نے اپنے کسی مشیروں سے یا پھر اپنے کسی دوستوں سے یا قریبی یا اپنی بیگم سے، اپنی اہلیہ سے اس طرح کی کوئی بات کی ہوئی ہو کہ ٹھیک ہے میں اس طرح کا کوئی پلان بناتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو حکم بھی جاری کر دوں گا کہ اس کو مار بھی دیا جائے اور اس کو بچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ ہمیں بائبل مقدس میں سے کم سے کم نہیں ملتی۔ ہاں، کسی اور کتابوں میں سے اس طرح کی کوئی انسانی ہاتھ سے کوئی لکھی گئی ہو یا انسانی سوچ سے کوئی اس طرح کی کوئی تھیوری بنائی گئی ہو تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن الہام کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی جس طرح کی ابھی آپ نے بیان کی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لاٹھی بھی بچ جائے۔ یہ ایک جسمانی کہہ سکتے ہیں کہ ایک محاورہ ہے یا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ محترم، یہ جو آپ حوالے پڑھ رہے ہیں نا، یہ میرے علم میں ہیں، میں لگا سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات وہاں 19ویں چیپٹر میں کہی جا رہی ہے کہ ایک رات کو پہلے وہ مسیح کے پاس گیا ہے، یعنی کہ چونکہ اس کو پکڑا جا رہا تھا، پکڑا گیا، وہ مسیح کو جا کے ملا، اس نے جا کے ان کو تسلی دی، سب کچھ کیا اس نے، اور یہ حاکم وقت کی خواہش اور اس کی اجازت اور اس کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس طرف نہیں آ رہے، آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ محترم، بالکل سوچ نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بات کہی ہے، یہاں ثابت ہو رہا ہے نا
यहाँ साबित हो रहा है। एक तो मसीह को जुमे वाले दिन आफ्टरनून सलीब पे लटकाना ताकि वो थोड़ी देर तक सलीब पे रहें, एक बात। फिर उसके ऊपर ये कि उसको बेहोश कर देना, दूसरी बात। फिर अंधेरा छा जाना, कुदरती तौर पर आंधी तूफ़ान आ जाना, रात जल्दी पड़ जाना और मसीह को सलीब से जल्दी उतार लेना, ये एक बात। फिर वो जो डाकू थे उनकी हड्डियां तोड़ी गईं, मसीह की हड्डियां ना तोड़ी जाना, ये एक बात। फिर वो उसकी पसली छेदना और उसमें से खून और पानी बहकर निकलना, ये सबसे बड़ा निशान है। और कहा कि जिसने देखा है उसने गवाही दी है, सच्ची बात है ये। और मुर्दा जिस्म से खून नहीं निकलता, ये बात। फिर जाके पिलातुस से यूसुफ का, जो कि मुशीर ख़ास था, लाश को मांगना। फिर निकोदेमस का 50 किलो मुर लेकर आना और बारीक चादर में उसको कफनाना, ये सारी बातें इस बात की निशानदेही करती हैं कि मसीह जिंदा थे जब उनको उतारा गया। ये निशानदेही, सारी की सारी निशानदेहियाँ उसी बात की तरफ जा रही हैं। और ये पिलातुस के मशवरे के बगैर ये सब काम नहीं हो सकते थे। क्यों? जो इनके असली शागिर्द थे वो तो सब भाग गए थे। यही दो बंदे थे, और ये मुशीर खास यूसुफ और निकोदेमस। और निकोदेमस एक रात पहले मसीह को आके मिलते हैं। मैंने हवाला लगा दिया है, देखें आप, ये सब काम आपसी मशवरे से चल रहा है। आगे की बात बाद में होगी, इसी पर अब इत्तेफाक करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपको अल्लाह ताला नूर फिरासत अता करे ताकि आप दीन की हकीकत को समझ सकें और जो मसीह का असल मकाम है उसको आप पहचान सकें। अल्लाह हाफिज़। जी, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। जी मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक रात पहले वो मसीह के पास नहीं गया। आसान उर्दू में आपको बता रहा हूँ कि वो एक रात, यानी कि मसीह के पकड़वाने से पहले एक रात वो खुदा यीशु मसीह के पास नहीं गया। उस वक़्त एक रात पहले क्या वाक़या हुआ? एक रात पहले खुदा यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों के साथ ईद फसा में मसरूफ़ थे। वो फसा खा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, फसा की ईद सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, खाने की मेज़ पर बैठकर। और वहाँ पर वो क्या फरमाते हैं कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। वो रोटी देता है उनको खाने के लिए और कहता है ये मेरा बदन है, ठीक है, जो तुम सब के गुनाहों की माफ़ी के लिए दिया जाएगा। और इसी तरह वो मैं लेकर अपने शागिर्दों को देते हैं और कहते हैं, एक रात पहले का वाक़या बता रहा हूँ, कि ये लो, ये मेरा खून है, वही खून जो सलीब पर बहा, भला मारा गया है और पानी और खून बह निकला, उसी खून का यहाँ पर भी जिक्र हुआ है। ये लो पियो, ने और अब्दी अहद में ये मेरा खून है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों की गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाएगा। वहाँ पर बहाया गया खून, सलीब पर बहाया गया खून, उसका भला मारा गया, उसकी फसली में पानी और खून बह निकला। मेरे दोस्त, एक रात का पहला वाक़या, खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसा की ईद कर रहे हैं। अगर कहते हैं तो मैं लगा देता हूं, वैसे तो आप कहते हैं कि मुझे हवाला लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं हुई। एक रात पहले निकोदेमस नहीं मिला, आप क्यों इस बात को जो है वो अपने जहन में बिठा कर रख रहे हैं कि एक रात पहले खुदाम यीशु मसीह से जो है वो निकोदेमस मिला? आपको तीसरे और 19वें चैप्टर में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा? मेरे दोस्त, मैं आपको हर चैप्टर की थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ले, मैंने हवाला दोबारा लगा दिया, आप इसको फिर गौर से पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है ना, निकोदेमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। रात को गया था, पढ़ लीजिए, वहाँ दोबारा लगा दिया मैंने। मोहतरम अमीर फैसल साहब, अभी और भी बहुत से हैं दलाइल हैं, अभी आगे बातें हैं बहुत सी जो मसीह के ज़िंदा रहने की जो है वो निशानदेही करती हैं। उसको मैं फिर कल इंशाअल्लाह हम बयान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरे दोस्त, मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ
یوحنا کی انجیل کی اور نیکودیمس کے بارے میں. دیکھیں پہلے چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرے چیپٹر میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کانہ گلیل میں ایک شادی میں مصروف ہوتے ہیں. تیسرے چیپٹر میں کانہ گلیل میں ہوتے ہیں، اور تیسرے چیپٹر میں نیکودیمس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. چوتھے چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک عورت کو ملتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کچھ معجزے دکھاتا ہے. اور پانچویں چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک عید منانے کے لیے جو ہے وہ یروشلم کو جاتے ہیں، اور بہت سارے وہاں پر بھی معجزے ہوتے ہیں. بیت حدثہ ایک جو ہے ہیکل میں ایک ہوس ہے، اس میں ایک شفا دیتے ہیں ایک بندے کو. پانچویں چیپٹر کی بات ہو رہی ہے. پھر پانچویں چیپٹر میں ہی ایک سبت کا دن ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک چارپائی پہ پڑے بندے کو شفا دیتے ہیں. چھٹے چیپٹر میں اسی طرح پوری اور کافی زیادہ خداوند یسوع مسیح کے معجزے پانچویں چیپٹر میں ملتے ہیں. اور جب چھٹواں چیپٹر ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جھیل پر معجزے کرتے ہیں، ایک جھیل پر بہت سارے معجزے کرتے ہیں. پھر یسوع جو ہے وہ اپنی بادشاہی کے بارے میں خداوند کو خوشخبری سناتے ہیں. اور پھر ایک آندھی جب چلتی ہے تو اس آندھی پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پانی پر چلتے ہیں اور کشتی کے نزدیک آ جاتے ہیں. یہ چھٹویں چیپٹر کی بات ہو رہی ہے. پھر ساتویں چیپٹر میں اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بہت سے بھائیوں میں خدا کے کلام کو ظاہر کرتے ہیں، شاگردوں کو جو ہے وہ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. اور پھر ایک اور خداوند یسوع مسیح اس میں جو ہے وہ معجزے کرتے ہیں. ساتویں چیپٹر میں بھی خیر پوری کا پورا اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو یہ پوری کی پوری بائبل ہی خداوند یسوع مسیح کے معجزوں سے بھری پڑی ہے. ہر چیپٹر میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کا ایک معجزہ ملے ہے. اسی طرح ساتویں چیپٹر میں جو ہے وہ پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں اپنے شاگردوں سے، لوگوں سے، کلیسیا سے. ساتویں چیپٹر میں پھر آ کر نیکودیمس جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا عکس نظر آتا ہے. آٹھویں چیپٹر میں پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک عورت زنا میں پکڑی جاتی ہے، اور لوگ اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں. میں آپ کو یوحنا کی انجیل کا تھوڑا سا تذکرہ دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ پکڑوائے جانے سے ایک رات پہلے نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کو ملنے آیا، تو ایک رات پہلے خداوند یسوع مسیح کو نیکودیمس نہیں ملنے آیا تھا. تیسرے چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح کو نیکودیمس ملنے آیا رات کو، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ میں اتنا بڑا شرع کا عالم ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایک نوجوان لڑکے کو ملنے جا رہا ہے، وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تیسرا چیپٹر تھا. اور تیسرے چیپٹر کے بعد جو ہے وہ ساتویں چیپٹر میں نیکودیمس نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر 19ویں چیپٹر میں جا کے نیکودیمس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کے لیے اس کو لینے کے لیے نظر آ رہا ہے. یہ ڈاکٹر نہیں تھا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر 9ویں چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جنم کے اندھے کو جو ہے وہ شفا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک ایسا اندھا تھا جس کی آنکھیں کوئی آئی بال ہی نہیں تھے، خداوند یسوع مسیح مٹی لے کر سانتے اور اس کی آنکھوں میں لگاتے اور اس کی آنکھیں بن جاتی. ٹھیک ہے، اور 9ویں ہی چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. ہاں، اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو خدا اس کی سنتا ہے. 10ویں چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، زندگی میں ہوں. ٹھیک ہے، 10ویں چیپٹر میں جا کر خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں یہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے. 11ویں چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک مردہ کو زندہ کرتے ہیں، لازر کو زندہ کرتے ہیں جس سے وہ پیار کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ پورا چیپٹر 11واں ہمیں ملتا ہے. اور پھر 12ویں چیپٹر میں آگے جا کے ہمیں خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک پھر عید کا سماں ہے. اور ٹھیک ہے، عید کا سماں ہے، خداوند یسوع مسیح وہاں پر وقت گزار رہے ہیں. 3 عیدیں آ گئی ہیں، یاد رکھے 3 عیدیں اس دوران. ٹھیک ہے، اور پھر 12ویں چیپٹر میں ایک عورت خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالتی ہے اور اپنے بالوں سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پونچھتی ہے.
ٹھیک ہے، یہ 300 دینار کا عطر ہوتا ہے، یہ بھی خدا یسوع مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، خوشبودار چیزیں جو ہے یہ مردے پر لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے 12واں چیپٹر آ جاتا ہے، 13واں چیپٹر میرے دوست آ جاتا ہے۔ 13ویں چیپٹر میں بھی عید فصح کا ذکر ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہاں پر پلان ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو کس طرح پکڑا جائے، کس طرح اس پر ہاتھ ڈالا جائے، یہ سارا نظام ہمیں 12ویں چیپٹر میں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ 12ویں چیپٹر میں یہودا اسکریوتی نظر آتا ہے، جو خدا یسوع مسیح کو بیچتا ہے 30 سکوں کے عوض، اس کے ساتھ غداری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 13ویں چیپٹر میں خدا یسوع مسیح اپنی قدرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ 14ویں چیپٹر میں خدا یسوع مسیح ایک بڑی بات کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پھر کہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح وہاں پر بیان کر دیتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور خدا یسوع مسیح پھر 14ویں چیپٹر میں ہی زمین کا حال کہہ دیتے ہیں کہ اب دنیا کا سردار آتا ہے، شیطان کے متعلق یہ کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ دنیا کا سردار جو ہے وہ شیطان ہے، وہ لوگوں کو اپنے جو ہے وہ اختیار میں کر دیتا ہے۔ یہ 14ویں چیپٹر کی بات ہے۔ 15ویں چیپٹر میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کھول رہے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم سب میری ڈالیاں ہوں، اور جو ڈالی مجھ میں رہتی ہے قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آگے پھر 19ویں چیپٹر میں بات جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے۔ سو میں نے آپ کے نزدیک تھوڑے تھوڑے بھید کھول دیے سارے چیپٹروں کے یوحنا کی انجیل کے، ٹھیک ہے۔ سو گاڈ بلیس یو۔